أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد اسلام میں جمہوریت نہیں تو اور کیا ہے؟ دراصل یہ سوال ایک فرد کا نہیں، ایک گروہ کا ہے، بہت سے لوگوں کا ہے۔ اس سوال کا جواب ایک تفصیلی مضمون بلکہ ایک کتاب کا متقاضی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جمہوریت کی تبلیغ اس قدر ہوئی ہے کہ اب لوگوں کے ذہن میں جمہوریت سے بڑی قدر کوئی باقی نہیں رہ گئی ہے، حتیٰ کہ علماء کی اکثریت بھی اسی مغالطے میں مبتلا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی تحریک کے پہلے جلسے کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے اس تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کاش کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت نے شریعت کے لیے ایسی قربانیاں دی ہوتی تو اسلام پاکستان سے اتنا دور نہ ہوتا۔ میں اس ویڈیو میں بہت اختصار سے پوچھے جانے والے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ اسلام میں جمہوریت نہیں خلافت ہے، اور جمہوریت اور خلافت ایک بات ایک چیز نہیں، یہ تو الگ تصورات ہیں، دونوں کی الگ تاریخ، تہذیب اور مابعد طبیعت ہیں۔ دونوں اصطلاحات کے ساتھ دو الگ ایمانیات اور عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریت ایسا ہی بے جوڑ مرکب ہے جیسے اسلامی کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، لبرلزم، ماڈرنزم، اسلامی کفر اور اسلامی منافقت ہے۔ جمہوریت میں عوام کی حاکمیت ہے، خلافت میں اللہ کی حاکمیت۔ جمہوریت انسان کے بنائے گئے دستور پر چلنے کی پابند ہے، خلافت شریعت پر چلنے کی پابند۔ جمہوریت میں انسانوں کی مرضی اور خواہش ہے، خلافت میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور خواہش۔ جمہوریت میں بالغ رائے دہندگی ہے، خلافت میں اہل الرائے کی نامزدگی۔ جمہوریت میں منتخب ہونے والا فرد اپنے لیے عہدے کی خواہش رکھتا ہے، خلافت میں نامزد ہونے والا فرد خود عہدے کے خواہش مند نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں بہت سے امیدوار میں سے ایک فرد کو منتخب کرنے کے لیے عوام پہلے ووٹ دیتے ہیں، خلافت میں اہل الرائے کے نامزد خلیفہ بننے کے بعد عوام بیعت کرتے ہیں۔ جمہوریت میں ماں در بدر آزادی ہے، خلافت میں ہر آزادی شریعت کی پابند ہے۔ جمہوریت میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے عوام کو خوش رکھنا ہوتا ہے، جبکہ خلافت میں دین کو غالب کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اللہ کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ جمہوریت کا حکمران صرف عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ خلافت کا پاسباں خدا اور خلق دونوں کو جواب دہ ہوتا ہے۔ جمہوریت کا تعلق وطنیت یعنی مقامیت کے ساتھ ہے، خلافت کا تعلق امت یعنی عالمگیریت کے ساتھ ہے۔ جمہوریت ہر نظریاتی انقلاب کا راستہ روکتی ہے، جبکہ خلافت کے لیے انقلاب ناگزیر ہے۔ جمہوریت کا اصل کام مادی ترقی ہے، خلافت کا اصل مقصد روحانی ترقی ہے۔ جمہوریت پہلے ترقی یافتہ قوم بنانا چاہتی ہے، جبکہ خلافت پہلے ہدایت یافتہ انسان بنانا چاہتی ہے۔ جمہوریت میں ترقی ایک عقیدہ ہے جس سے وہ عوام یعنی دنیا کی جنت حاصل کریں، جبکہ خلافت میں ترقی عوام کو سہولت بہم پہنچانا ہے جس سے اللہ کی اطاعت و عبادت میں آسانیاں ہوں اور آخرت کی جنت کا حصول حاصل ہو۔ جمہوریت میں اکثریت کی ایک منظم اقلیت غالب آ جاتی ہے، جبکہ خلافت میں اہل تقوی کا غلبہ ہوتا ہے۔ جمہوریت میں تعداد اور خلافت میں معیار درکار ہے۔ جمہوریت میں منتخب ہونے کے لیے سرمایہ اور طاقت چاہیے، جبکہ خلافت کے لیے صالحیت اور صلاحیت چاہیے۔ اسلام کا نام لینے والا جمہوریت میں اقتدار میں تو آ سکتا ہے، جیسے ترکی میں طیب اردگان اور پاکستان میں عمران آ گئے، لیکن اپنی معاشرت، معیشت، تعلیم اور عدالت میں اسلام نہیں لا سکتے، جیسا کہ یہ دونوں حضرات ترکی اور پاکستان میں نہیں لا سکے اور نہ لا سکتے ہیں۔ جمہوریت میں اکثریت کی ایک منظم اقلیت غالب آ جاتی ہے اور اقلیتوں کی نسل کشی کرتی ہے، جیسا کہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت امریکہ کی سفید نسل پرست دیگر تمام اقلیتوں کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جیسا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں برہمن دماغ اور RSS کی طاقت غالب آ کر اقلیتوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔
اور جیسا کہ مشرق وسطیٰ کی اکلوتی جمہوریت اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور ملک بدر اور زمین بدر کر چکی ہے، جس طرح بھارت میں برہم نوادی جمہوریت کے حمایتی دلت و شودر میں بھی بہت مل جاتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ان برہمنوں یعنی فرشتوں کے حمایتی پاکستانی مسلم دلتوں اور شودروں میں بھی بہت مل جائیں گے۔ یہی تو جمہوریت کا کمال ہے۔ اس کا چہرہ لغت کے اتنے خوبصورت الفاظ اور اصطلاحات سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کیے جانے والے قتل کو قتل کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ بھارت کی جمہوریت پر کاری ضرب لگاتے ہوئے وہیں کے معروف شاعر مرحوم کلیم عاجز نے کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ واضح رہے کہ یہ شعر بھارت کی یوم آزادی 15 اگست کے دن منعقد ہونے والے لال قلعہ کے مشاعرہ میں کہا گیا تھا، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم جہانی اندرا گاندھی شامل تھیں۔ جمہوریت اور خلافت کا میدان مختلف عمل ہے۔ خلافت کے قیام کے لیے جمہوریت کے میدان میں جانا ہی تباہ کن ہے۔ جمہوریت کے کھیل کے میدان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ شریعت سے متصادم ہیں۔ جو بھی اس میدان میں جائے گا وہ دین کا وقار بھی کھوئے گا اور اپنا وقار بھی۔ خلافت کا نظام موجودہ دور میں کیسے قائم ہوگا، اس کا راستہ نکالنا ہوگا، اور اگر مسلمان اس پر کام کرتے تو اس کا راستہ، اس کا حل بہت پہلے نکل آتا، لیکن وہ جمہوریت کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر اپنا اور دین کا دونوں کا وقار ختم کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو عبادت کا نیا طریقہ دیتا ہے جو نماز جیسا ہے، کیا آپ نماز چھوڑ کر اسے اڈاپٹ کر لیں گے؟ اگر کوئی مسلمان چرچ جا کر آئی ڈو کہہ کر شادی کر لیتا ہے کہ یہ نکاح جیسا ہے، کیا آپ اس طریقے کو اسلام کے قریب تر مان کر قبول کر لیں گے؟ تو پھر آپ یہ کہہ کر جمہوریت کو کیوں قبول کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی نظام خلافت کے قریب تر ہے؟ اگر یہ کفریہ نظام 99.9% بھی اسلام جیسا ہوتا تو بھی ہم اسلام کی 0.1% پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہاں تو صرف اتنی ہی مماثلت ہے جتنا لکڑی کے میز اور ہاتھی میں ہے 4 ٹانگیں۔ آخر ہم کیوں فرانسیسی انقلاب سے جنم لینے والے بوسیدہ نظام کو قبول کر لیں، جبکہ ہمارے رب نے اسلام کا کامل خوبصورت نظام خلافت ہمیں دیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اسلام جیسا نہیں، خالص اسلام چاہیے، جمہوریت نہیں، خلافت چاہیے۔ لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا